یہ دلچسپ واقعہ اٹلی کی مشہور ہیروئن مارشیلا اینجلو کا ہے جو اب الحمدللہ فاطمہ عبداللہ ہو چکی ہیں۔ ہم یہ واقعہ انہی کی زبانی بیان کر رہے ہیں۔ میں ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرا تعلق اٹلی سے ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ہی میں نے ماڈلنگ کرنا شروع کر دی۔ ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ میں نے فلموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے لیے شہرت اور دولت کے دروازے کھل گئے۔ ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے مجھے اپنی یونٹ کے ساتھ مصر کے ایک شہر مرسی جانا ہوا۔ اس شہر سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر موجود ایک عمارت سے متصل حصے میں کچھ لوگ جوتے اتار کر عمارت میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اٹھنے بیٹھنے کا سا عمل کر رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے تجسس ہوا اور میں وہ منظر قریب سے دیکھنے کے لیے کار سے اتر کر قریب چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اب وہ سب لوگ بیٹھے پرسکون انداز میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وہاں لوگوں سے میرے پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ عمارت مسجد ہے۔ اندر موجود لوگ مسلمان ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار مسجد دیکھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دوسرے دن میں کھچی پھر اسی وقت مسجد کی طرف چلی گئی۔ مسلمانوں کو منظم طریقے سے عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے اس وقت قلبی سکون کا احساس ہوا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب لوگ مسجد سے باہر آئے تو میں نے ایک دو لوگوں سے ان کی عبادت سے متعلق بات چیت کی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت سادہ مزاج لوگ تھے۔ وہ مجھے بہن اور بیٹی کہہ کر بات کر رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی اس وقت کی عمر تک اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے اوپر بد نظر پایا تھا اور ایسے الفاظ اپنے لیے کسی سے نہیں سنے تھے۔ شوٹنگ کے ختم ہونے کے بعد میں اٹلی لوٹ آئی۔ اٹلی میں میرا ایک مرد دوست میرے ساتھ رہتا تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد میں نے اس رشتے کی حرمت پر بہت غور کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد اب اس رشتے میں مجھے خرابی کا احساس ہونے لگا۔ اس مسجد میں لوگوں کی عبادت، میرے سوال پر نیچی نظریں رکھ کر ان کا مجھ سے بات کرنا اور بیٹی بہن کہہ کر مخاطب ہونا، اس سب نے مجھے ان مسلمانوں سے متعلق بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اپنے منہ بولے شوہر کے رشتے سے گھن آنے لگی اور میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں فلموں کے مزید معاہدوں پر دستخط کرنے سے گریز کرنے لگی۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ان مسلمانوں کی عبادت سے متعلق گھنٹوں سوچتی رہتی۔ میرے ذہن میں مصر کی وہ چھوٹی سی مسجد، ان سادہ سے مسلمانوں کے اخلاق، ان کی عبادت کی سادگی، ان لوگوں کا مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، میرے لیے بہن اور بیٹی جیسے پاک الفاظ کہنا، یہ ساری باتیں میرے قلب و ذہن پر نقش ہو گئی تھی۔ میں تصور میں مصر کی اسی مسجد میں پہنچ جاتی۔ ایک روز میں ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ میری نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا مرکز اسلام روم۔ میں اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ وہاں موجود لوگ میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئے۔ میں نے ان سے دین اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ کتابیں طلب کی۔ انہوں نے ایک پیکٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا جس پر لکھا ہوا تھا بھائیوں کی جانب سے اپنی محترم بہن کی خدمت میں ایک ہدیہ۔ میں نے گھر پہنچ کر جب یہ پیکٹ کھولا تو اس میں سے اطالوی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ اور کچھ کتابچے برآمد ہوئے۔ کتابچوں میں خاص طور پر اسلام میں عورتوں کے حقوق اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں نظریات، تفکرات اور اعمال پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی تھی۔ میں ان کتابچوں کا گھنٹوں مطالعہ کرتی رہی اور یہ مطالعہ میرے لیے نور کا دروازہ ثابت ہوا۔ ان کتابوں کے مطالعے کے بعد میں نے سوچا جو چیز دل میں بھی آ گئی ہے تو اسے قبول کرنے میں دیر کیسی۔ یہ سوچ کر میں اسلامی مرکز پہنچی اور انتظامیہ سے اسلام قبول کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مجھے کلمہ شہادت اور اس کا ترجمہ زبان سے کہلوایا۔ الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں۔ میرا وہ دوست جس کے ساتھ میں کافی وقت گزارا کرتی تھی اور میں اس کو پسند بھی کرتی تھی، میں نے سوچا اسے بھی دین اسلام کی دعوت دوں۔ میں اس سے ملنے اسی فلیٹ پر پہنچی۔ میں نے اسے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا اور اسلام کے بارے میں اسے موٹی باتیں بتائیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اسلامی مرکز چلنے کے لیے راضی کیا۔ مرکز والوں کی تبلیغ اسلام سے وہ بہت متاثر ہوا۔ کچھ دن بعد میرے دوست نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مرکز کے لوگوں نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور مرکز کے ہی ایک بزرگ نے ہمارا نکاح پڑھایا اور اس طرح میں مارشیلا اینجلو سے فاطمہ عبداللہ ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔